درخواست کروں گا کہ اس کو بہت توجہ سے دیکھا جائے، اور اسی طرح کے یہ اور اچھے اچھے بناتے ہیں تو اس کو دیکھنے کی بہرحال کوشش کی جائے اور توجہ کی جائے، اور یہ ایکسپرٹائزیشن یہ ایکسپرٹ لوگوں کی رائے لیتے ہیں، اس لیے یہ مناسب ہے کہ یہ کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آج ہم بہت ایک امپورٹنٹ موضوع پہ بات کرنے والے ہیں، بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں، حجاب پر۔ تو ہمارے ساتھ پروفیسر مفتی زاہد صاحب، جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ایکس چیئرمین سنی تھیولوجی ڈپارٹمنٹ کے رہ چکے ہیں، اور وہ کسی پہچان کے محتاج نہیں ہیں، ہمیشہ سے وہ قوم کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ تو آج ہم ان سے جانیں گے کہ حجاب کے بارے میں اکارڈنگ ٹو قرآن کیا کہتا ہے اور کس طرح سے مسائل ہیں۔ جی شکریہ، جزاک اللہ۔ میرا نام زاہد ہے، مفتی زاہد عام طور پر لوگ کہتے ہیں۔ میں یہاں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اندر فیکلٹی آف تھیولوجی کے شعبہ سنی دینیات کا چیئرمین رہا ہوں 2-3 مرتبہ، اور یہ ابھی 31 دسمبر کو میرا ریٹائرمنٹ ہوا ہے، اور اس کے آس پاس ہی میں چیئرمینشپ میری آخر میں مکمل ہوئی ہے یہ کام میرا۔ چلیے پروفیسر صاحب، بہت بہت آپ کا ٹاک شو میں ہمارا سواگت ہے۔ جی شکریہ، جزاک اللہ۔ آج ہم امپورٹنٹ ایک ٹاپک ہمارا ہے حجاب کو، جو مجھ سے کچھ میرے ویورز سے، میرے سبسکرائبرز نے مجھ سے کہا کہ سر آپ اس پہ ویڈیو بنائیے۔ آپ سے ہمارا سوال یہ ہے کہ حجاب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ جس نے اس پوری کائنات کو پیدا فرمایا اور پروان چڑھایا، اور وہ اس کی رکھوالی کر رہا ہے۔ دیکھیے قرآن پاک میں پردے سے متعلق احکام موجود ہیں، مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے حکم ہے۔ مردوں کے لیے کہا گیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنوں سے کہیے کہ وہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں، نیچی رکھیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ تو ایک عام حکم مردوں کے لیے ہے۔ عورتوں کے لیے یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ اس کے علاوہ انہیں کچھ اور مزید ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنے زیب و زینت کو سوائے ان قریب ترین رشتہ داروں، بچوں یا ان بزرگوں کے کہ جن سے کوئی اب خطرہ نہیں ہے، یا عورتوں کے سامنے کے علاوہ مردوں کے سامنے ظاہر نہ ہونے دیں۔ اس سے ان کے دل میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور وہ عورتوں کے لیے خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب رہی بات جس کو ہم عام طور پر پردہ کہتے ہیں، تو یہ انسانیت کے اعتبار سے بھی ہے، تمام مذاہب میں پایا جاتا ہے۔ اسلام میں یہ بہت وضاحت اور تفصیل کے ساتھ پایا جاتا ہے، لیکن یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ اس کے لیے ہم نے کون سا لفظ کہاں استعمال کیا ہے۔ تو اگر ہم اس میں ایک لفظ پایا جاتا ہے جس کو ہم عام طور پر آج کل میڈیا میں حجاب کہتے ہیں، لیکن یہ لفظ اصلاً ایک معنی تک تو صحیح ہے، لیکن قرآن کے استعمال کے لیے یہ عام مومن خواتین کے لیے نہیں آیا ہے۔ اصل میں یہ آیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ازواج مطہرات کے لیے، اور اس میں فرمایا گیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین انہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ یستحیی من الحق۔ یہاں تک تو گویا وہ حکم دیا گیا کہ تم نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے اور بغیر بلائے ہوئے داخل نہ ہو۔ آگے جو اصل حکم ہے جس کا یہاں ذکر کرنا ضروری ہے، وہ یہ بتایا گیا ہے کہ جب ان کی ازواج مطہرات سے، اللہ کے رسول کی جو پاک بیویاں ہیں، ان سے جب کوئی تم سوال کرو، ان سے کوئی چیز مانگو، تو تم فاسألوہن من وراء حجاب، تو تم ان سے جو مانگو گے وہ پردے کے پیچھے سے مانگو گے، یعنی یا تو دیوار حائل ہو، یا کپڑا حائل ہو،
یا کوئی اور ایسی چیز دونوں کے بیچ میں ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں اور تم مومنوں کے درمیان، تو یہ دو چیزوں میں حائل ہونے والی کوئی چیز ہے، اس کو حجاب کہتے ہیں، نمبر 1۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا ذالکم اطہر لقلوبکم بقلوبہن، یہ وہ حکم ہے کہ جس سے تمہارا دل بھی پاک رہے گا اور ان کا دل بھی پاک رہے گا۔ وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا، اور تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی ایسا کام کرو جس سے رسول کو تکلیف ہو۔ اور آگے یہ بتایا جا رہا ہے اور نہ تم ان کی بیویوں سے کبھی بھی نکاح کر سکتے ہو۔ دوسری جگہ بتایا گیا ہے کہ وہ تمہاری وازواجہ امہاتہم، اور ان کی بیویاں جو ہیں پاک بیویاں وہ تمہاری مائیں ہیں، روحانی ماں بتایا گیا ہے۔ آگے فرمایا گیا ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، تمہارا یہ ذرا سا جو عمل ہوگا وہ اللہ کے یہاں بہت بڑا گناہ مانا جائے گا کہ تم رسول کو دو یا ان کی بیویوں کے بارے میں ذرا سی بھی غلط کوئی سوچ اپنے اندر رکھتے ہو۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس سے بعض تابعین نے پوچھا کہ آپ بتائیے قرآن پاک میں یہ حکم بھی آیا ہے، اس کے علاوہ یہ حکم بھی آیا ہے کہ مسلمان عورتوں سے کہیے کہ وہ اپنے اوپر چادریں لٹکا لیا کریں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے جو بتایا وہ میں بتاؤں گا ابھی۔ تو قرآن پاک کی دوسری آیت ہے، اسے فرمایا گیا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان عورتوں سے کہ وہ اپنے اوپر چادریں لٹکا لیا کریں۔ یا بعض مفسرین نے چادر لٹکانے کی جگہ کہا ہے کہ ایک لانگ کوٹ جو اس میں گھریلو اچھے عمدہ اعلیٰ قسم کے پہنے جانے والے کپڑے چھپائے جا سکیں، جیسے ہمارے یہاں عام طور پر نیچے کا برقع ہوتا ہے اس سے چھپایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس آیت شریفہ میں آگے جو بتایا گیا ہے ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، یہ اس کے بہت زیادہ امید ہے، بہت قریب ہے اس بات کے یہ کہ وہ پہچان لی جائیں گی۔ یہ نہیں کہا گیا کہ پہچانی نہ جائیں، بلکہ کہا گیا کہ وہ پہچان لی جائیں گی۔ اس طریقے سے زیادہ امید اس بات کی ہے کہ وہ پہچان لی جائیں گی، فلا یؤذین، لہذا انہیں کوئی چھیڑ نہ سکے گا، تکلیف نہ پہنچا سکے گا، کیونکہ چھیڑنے سے تکلیف ہوتی ہے عورتوں کو۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو یہاں جو بتایا گیا ذالک ادنیٰ ان یعرفن، تو یہ گویا پردے کے باوجود ایسی کیفیت نہیں بتائی جا رہی کہ وہ پہچانی نہ جا سکے، پہچانی جا سکتی ہیں، پہچانی جائیں، اس سے بلکہ پہچان لی جائیں کہ یہ شریف عورت ہے، یہ بری نیت سے لڑکوں کے بیچ میں نہیں آئی ہے کہ مجھ سے ٹھٹولے مذاق اور بدماشی اور غنڈہ گردی اور بے حیائی کی باتیں کرو، بلکہ پاک باز عورت ہے، شریف عورت ہے۔ تو منافقین چونکہ مسلمانوں کو راستوں میں چھیڑتے تھے، لہذا یہ حکم آیا ہے حدیث میں اور روایات میں اس کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ لہذا سورہ کون سی کس طرح سے جو ہمارے جو قرآن پاک کی میں نے وہ سورت آپ کے سامنے پڑھی تھی وہ سورہ احزاب کہلاتی ہے، اور سورہ احزاب میں ہی جو قرآن پاک کی 33ویں نمبر کی صورت ہے، 33ویں نمبر کی صورت ہے، اور پہلی آیت جس کے اندر باقاعدہ وہ عورتوں سے ازواج مطہرات کے بارے میں حکم ہے، وہ آیت نمبر 53 ہے، اور جہاں یہ موجود ہے کہ مسلمان مردوں، عورتوں اور بیٹیوں اور ازواج مطہرات سب سے کہو، وہ آیت نمبر 59 ہے۔ سمجھا؟ وہ آیت نمبر 59 ہے، اور وہ پوری آیت ہے وہاں تک جو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن اور وغیرہ وغیرہ، اس میں پوری ایک آیت 53 ہے اور پوری یہاں ایک آیت جو ہے 59 ہے۔ ٹھیک ہے، 53 اور 59 میں عام مومنین کے لیے ہے، اور اس میں ازواج مطہرات کا بھی اگرچہ ذکر ہے لیکن عام مومنات کے لیے ہے، اور 53 جو ہے اور سورت نمبر 33 ہے، یہ سورہ احزاب کہلاتی ہے۔ تو یہ سورہ احزاب جو ہے وہ قرآن پاک میں
یہ کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، تم نبی کے گھر میں داخل مت ہو الا ان یؤذن لکم، تمہیں اجازت دی جائے تب داخل ہو سکتے ہو. اور وہاں باقاعدہ جو ذکر کیا گیا ہے کہ وہ ازواجہ امہاتہم، اور آپ کی پاک بیویاں جو ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں. وہ اس میں اس کے علاوہ جو حکم کیا گیا اس میں یہ کہا گیا تھا جو آواز کے سلسلے میں، اور اس کے لیے کہ اس میں یہ بتایا گیا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور عام عورتوں کی طرح نہیں ہے. دوسری آیت شریف ہے، آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہے. لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اگر آپ تقوی کا راستہ اختیار کریں گی، فلا تخضعن بالقول، تو آپ کی آواز میں لوچ نہیں آ جانا چاہیے. یہ ازواج مطہرات کا حکم ہے. آگے سنیے، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، تو جو دل میں چور ہے جس کے، وہ لالچ میں آ جائے کہ یہ لوچ میں سے کیوں بات کی انہوں نے مجھ سے، سمجھا؟ فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، لیکن کوئی بات ایسی مت کہنا جو کسی کو ایذا رسانے والی ہو یا ناگوار ہوتی ہو، بات اچھی ہی کہنا. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور ان کے لیے کیا حکم ہے؟ عام مومنات کے لیے گنجائش ہے، ضرورت ہے تو آپ نکلیے، کوئی کام ہے تو باہر جائیے، کوئی پابندی نہیں گھر سے نکلنے کی. لیکن یہاں کیا کہا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں گھر سے مت نکلا کرو. جی، بہت شدید کوئی مجبوری ہو تو بات الگ ہے، ورنہ گھر سے نہیں نکلنا. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، آگے حکم جو سبھی کے لیے ان کے لیے بھی ہے. وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور پرانی جاہلیت کے جو اٹھلانا اور انگڑائیاں لینا اور مچل کے چلنا مردوں کے سامنے، ایسی کوئی حرکت نہیں سرزد ہونی چاہیے. وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، جو جاہلیت کے بارے میں تھا. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، البتہ سب مومنات کے لیے، یہ سب کے لیے، یہ بھی مومنات کے لیے تھا. آگے وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو. وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو. ہے نا؟ یہ عام حکم ہے. لیکن قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھر میں ہی ٹھہری رہو، یہ مخصوص ان کے لیے حکم ہے. اور آواز کا پردہ ان کے لیے ہے. چلیے مفتی صاحب، بہت اچھا لگا آپ سے ٹاک شو ہم نے آپ کے ساتھ کرا، اور بہت کچھ اس میں لوگوں کو پتہ چلا. جو مسکنسیپٹ کچھ لوگ تھے، مس انڈرسٹینڈنگ تھی کہ کچھ لوگ کا کہنا یہ تھا کہ حجاب ایک کے جو قرآن میں بھی ذکر آیا ہے اس کا، لیکن آپ نے بہت اچھا کلیئرنس دیا ہے کہ یہ اختیار ہے. حجاب کا جو آپ بتا رہے ہیں کہ ایک اختیار ہے، کہ ایک ضروری نہیں ہے وہ کس طرح سے پردہ کرتے ہیں، وہ ان کو اختیار ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ چہرے کے علاوہ سر ڈھکنا. ہاں، البتہ یہ جو سینے پہ کپڑا ڈالنا ہے، تو ہم کپڑے پہنے ہوئے ہیں، جی ہمارا جمپر ہے، ہماری قمیص ہے، ہمارا سوٹ ہے، جی، لیکن اس کے بعد بھی حکم ہے کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اس کے باوجود بھی تمہارے سینوں پر کپڑا پڑا رہنا چاہیے، چادر یا کپڑا جو بھی ہے اوڑھنی، تاکہ سینے کا اونچا نیچا ہونا کسی کے نظر نہ آئے. تو یہ فرض ہے ہر مومن عورت پر. سر کا ڈھکنا بھی اسی طرح واجب ہے کم سے کم، اور یہ ڈھکنا بالکل فرض ہے. اس طرح سے کپڑے پہننے کے بعد کی بات ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ بغیر دوپٹے کے چلے جائیں، جو آپ ویسٹرنائز کلچر میں ہو. ہمارے ہندوستانی تہذیب کے خلاف ہے یہ. ہمارے یہاں آپ دیکھیے ساری ہو، یا ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں جمپر ہو یا کچھ ہو، اس کا دوپٹہ یا کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے. ہندو اور مسلم سب میں، جو عام تہذیب میں. تو یعنی حجاب میں یعنی دیوار کے پیچھے ہونا یا کپڑے کے پیچھے ہونا یا کسی چیز کے پیچھے ہونا، اس کا نام حجاب ہے. رہی بات یہ پردہ البتہ اسلام میں بھی ہے اور انسانیت میں بھی ہے اور سارے دنیا کے مذہبوں میں ہے. کوئی دنیا کا مذہب ایسا نہیں ہے، ہندو مذہب بھی شامل ہے، کہ وہ پاکیزگی رکھنے کے لیے عورتوں اور مردوں کو الگ کرتا ہے، عورتوں کو الگ الگ مقام دیتا ہے اور مردوں کو الگ، اور عورتوں کو پاکیزہ اور اونچا درجہ دیا جاتا ہے، تاکہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، کوئی بدماش ان کی طرف بری نگاہ نہ ڈال سکے، اور گھروں کا ماحول اور تمام کمزور اور غریب اور سب لوگ محفوظ رہیں، بدماشوں کی نگاہ میں نہ آ جائیں. یہ سیکورٹی میں اس کا حکم ہے. اسلام کا ہر حکم
بالکل فطرت کے مطابق ہے. اب ایک لفظ اور آپ نے پوچھا تھا برقع. جی جہاں تک برقعے کا تعلق ہے تو برقعے کی جمع آتی ہے گویا براقع آتی ہے عربی زبان میں. تو برقع اصل میں کہتے ہیں عورت کا روپوش ہونا، یعنی چہرہ اور جسم کا کسی طرح چھپا لینا. تو وہ استعمال ہے برقعے کا، یہ ایک طریقہ ہے. جی لیکن اصلاً جو حکم ہے وہ حجاب کا یا پردے کا، یا تو اس کی طریقے ہیں کہ کچھ لوگوں نے نقاب کے ذریعے سے، کچھ نے اس کو چادر اور نقاب، کچھ نے لانگ کوٹ اور نقاب، کچھ لوگوں نے بغیر نقاب اسکارف کے ساتھ. یہ اپنی عورت کا اختیار ہے کہ وہ نقاب اختیار کرے، برقع پہنے، چادر پہنے، لانگ کوٹ پہنے، نیچے کا حصہ وہ لگائے، اور وہ اس کا اپنا ہے. بہت شکریہ، آپ نے ٹاک شو میں ہمیں ٹائم دیا. جزاک اللہ. اور اگر آپ کو یہ ہمارا ٹاک شو یہ جو ایک حجاب پہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا، تو آج مفتی صاحب نے بہت اچھے سے اس چیز کو اکارڈنگ ٹو قرآن اس کو بتایا ہے. تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ لائک کریے اور شیئر کریے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے. میں بھی یہی درخواست کروں گا کہ اس کو بہت توجہ سے دیکھا جائے، اور اسی طرح کے یہ اور اچھے اچھے بناتے ہیں تو اس کو دیکھنے کی بہرحال کوشش کی جائے اور توجہ کی جائے. اور یہ ایکسپرٹائزیشن، یہ ایکسپرٹ لوگوں کی رائے لیتے ہیں، اس لیے یہ مناسب ہے کہ یہ کیا جائے. چلیے بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، اور دعاؤں کی درخواست ہے. ضرور. چلیے خدا. اس کو آپ جو ہیں